الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ایک کوئک ریویو جو ہے، خلاصہ پچھلی جو آیات کل ہم نے پڑھی ہیں تاکہ ہم آج کے مضمون سے جڑ جائیں۔ اصل میں تو قرآن جو انسان کو شرف بخشتا ہے نا، کہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اور اس اللہ کا جو ساری طاقتوں اور قوتوں کا سرچشمہ ہے، وہ اللہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص کسی قسم کا نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، اور جو کچھ اپنی کتاب قرآن مجید میں اس نے فرمایا ہے وہ ہر بات ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، برحق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہم نے کل آیت 7 شروع کی تھی کہ مال فے، یہ مال فے کون سے مال ہیں؟ جو بغیر جنگ کے کافر میدان چھوڑ دیں اور لڑائی نہ ہو تو جو بھی مال ہاتھ آئے گا وہ مال فے کہلائے۔ اس کے مصارف اللہ تعالیٰ نے 6 بتائے ہیں، اللہ کے لیے رسول نمبر 1، رسول کے لیے نمبر 2، ذی القربہ، ذی القربہ سے مراد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی القربہ ہے، 4 یتامہ، 5 مساکین اور 6 ابن السبیل۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جو کچھ اللہ کے رسول آپ کو دیں وہ خوشی سے لے لو، اور جس سے منع کریں رک جاؤ، اور زندگی میں تقوی کی روش اختیار کرو، اس لیے کہ اگر اس روش سے ہٹ گئے تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہ تو تھا آیت نمبر 7 کا مضمون خلاصہ، اور آیت نمبر 8 میں پھر بتا دیا کہ مال فے جو ہے اس کا ایک ہنگامی مصرف یہ ہے کہ ان مہاجرین کے لیے، وہ جو مکے سے آئے تھے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، جنہوں نے اپنے مال چھوڑے اور رشتہ دار چھوڑے، اور یہ سب کچھ کس کے لیے؟ ایک اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں۔ تو رب العالمین نے ان کو اس لیے وہ حقدار ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کام مکے سے مدینہ آئے، مال چھوڑ کے، اولادیں چھوڑ کے، مکے میں سب کچھ جائیدادیں چھوڑ کے جو چھوٹی موٹی تھی، تو اس لیے وہ اس کے حقدار ہیں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے لیے انہوں نے اخلاص سے قربانیاں دی، اور یہی وہ سچے ہیں۔ لہذا انہی کا دیکھیں، ایک بات یہاں سمجھیں، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے دین کا دست و بازو بن کے اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں اور مال نچھاور کیا، اور پھر دین ہم تک پہنچا، دین دنیا میں پھیلا، یہ حق۔ آیت نمبر 9 میں بتایا کہ یہ جو مہاجرین اور انصار دونوں ہیں، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ مہاجرین کو جب بھی پیسہ ملا یا کوئی مال غنیمت یا مال فے سے حصہ دیا گیا تو انصار بڑے خوش ہوئے، حالانکہ وہ بھی بڑے نیڈی تھے، خود ضرورت مند تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑا دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور پھر ایک بات بتا دی، بڑی قیمتی بات ہے، سورہ 9 کے آخر میں، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جب تک انسان اپنے دل کی تنگی میں، دل کی بخل میں، تنگی کا مطلب ہے کہ دل میں ہر چیز جو وہ بخل ہو یا حسد ہو یا کینہ ہو، جو بھی ہو، یہ چیز انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ جب ان چیزوں سے خلاصی پا لیتا ہے اور اللہ کے لیے لگ جاتا ہے، اس کی ساری قوتیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں، اتنی بار آور، اتنی برکتوں والی ہو جاتی ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح دین قائم ہوا ان لوگوں کی کوششوں سے مدینے میں۔ مدینے کی ریاست ایسی مثالی بنی کہ سارے 8 ہجری کو سارے قبائل مدینہ آ رہے ہیں،
اسلام قبول کرنے کے لیے، کیوں؟ اسلام کے انہوں نے اثرات دیکھ لیے، اور پھر فرمایا کہ وہ مہاجرین بھی جو بعد میں تشریف لائے اللہ ہی کی رضا کے لیے، وہ لوگوں کو بھی، ان کو بھی بڑی قرآن نے تحسین، اللہ تعالیٰ ان کی تحسین کرتے ہیں، اور کس طرح کی وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ ذرا آیت نمبر 10 کو دوبارہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب العالمین نے ان لوگوں کے دل میں کس قدر اخلاص اور ایثار عطا فرمایا تھا۔ اچھا، اب مدینے کو اگر آپ سمجھیں نا اس وقت، تو آج کے حالات اور موجودہ صورتحال بھی آپ کو سمجھ کے آ سکتی ہے۔ وجہ، وہاں بھی مدینے میں یہود بالکل جس طرح آج کے دور میں اس صدی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہود کس قدر بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، اور دنیا کے وسائل پر کس طرح قابض ہیں، کس طرح منور کر رہے ہیں امریکہ کی سیاست کو، یورپ کی سیاست کو۔ اور اس وقت مدینے میں بھی قریب قریب یہی حال تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 14ویں سال ہجرت فرمائی ہے، اور ہجرت کے بعد کے یہ واقعات بڑے غور سے پڑھیں تو ہمیں آج کی صورتحال سمجھ آ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت تک کے حالات اور واقعات کا سلوشن یہاں ملے گا۔ یہ جو مسلمان حکمران طاغوت کے پیروکار بن کے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، یہ ذلت کا راستہ ہے، یہ پستی کا راستہ ہے۔ آپ دیکھ لیں آج مسلمانوں حکمرانوں کا کیا حال ہے، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت سے اپنے مسائل کا حل نہیں چاہ رہے۔ قرآن و سنت کے مسائل، قرآن و سنت کا حل، تجویز کردہ حل برحق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ جس نے یہ نازل فرمایا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اس کے احکام، اس کی تعلیمات، اس کی ہدایت، اس کے بیان کردہ واقعات بھی حد درجے حق، اصل حق ہے۔ یہ بات کافروں کو سمجھ نہیں آتی، منافقوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جو لوگ ایمان میں سچے اور مخلص ہیں ان کو بالکل سمجھ میں ہے۔ اور اس راستے پہ آئے بغیر آپ کو نہ عزت مل سکتی ہے، نہ آپ کو شہرت مل سکتی ہے۔ اس راستے پہ کو اختیار کر کے ہی انسان کامیابیوں، قومیں اور افراد کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا خلاصہ۔ اب آیت نمبر 11 ہم نے پڑھنی ہے۔ کوئی سوال ہو جو اب تک میں نے آپ کے سامنے 10 آیات بیان کی ہیں، کوئی سوال ہو؟ سر یہ جو مالک کا ہے جس میں اس کے مصارف تو یہاں سارے بتا دیے گئے ہیں، تو لیکن یہ کہ ان میں سے جو مجاہدین ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے مالک کا میں، جس طرح مال غنیمت میں سے ملتا ہے۔ آئی مجاہدین اگر لڑیں گے، جانیں پیش کریں گے، اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ استعمال کریں گے، اپنا اسلحہ استعمال کریں گے، تو پھر 4/5 حصہ، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت 41 میں 4/5 حصہ انہی میں تقسیم ہوگا۔ جب قرآن ایک بات بیان کر دے، یہ اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کی وحی سے حکم آیا ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، میرا اور آپ کا شرح صدر ہونا چاہیے کہ یہی برحق ہے۔ بات کلیئر ہے؟ اگر جی یہ، سر۔ سنیں بات غور سے، اگر یہ مال فے کا ہو یا اس کا ہو مال غنیمت، اگر یہ مجاہدین میں ہی استعمال کیا جاتا تو وہ تو امیر ہوتے، اور یہ جو غریب طبقہ تھا یہ نیگلیکٹ ہو جاتا، غریب تر ہوتا جاتا، اور وہ مجاہدین کو مال غنیمت ملتا رہتا، چاہے مال فے ہو چاہے مال غنیمت ہو، وہ امیر تر ہوتے جاتے۔ خود قرآن بتا رہا ہے کہ تاکہ یہ سارے وسائل اور ذرائع تقسیم کرنا، غریبوں تک پہنچانا، تاکہ امیر تر نہ ہوتا جائے اور غریب تر نہ ہو۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ آپ ذرا حکمت کے پہلو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب کے احکامات کتنے صحیح ہیں۔ آپ ذرا بڑے غور سے سنیے، اور اس
मुनाफिकों को और आपको यहूदियों को समझने का बेहतरीन यहाँ पर अल्लाह ताला ने तरीका बता दिया है। अलम तरा इलल्लज़ीना नाफ़क़ू, क्या तुमने उन लोगों ने जिन्होंने मुनाफिकत अख्तियार की है उनके तर्ज अमल पर गौर नहीं किया? अल्लाह ताला कहते हैं गौर करो, बुराइयों को समझो, बुरों की बुराइयों को समझो, तुम्हें बुराई से नफरत हो जाएगी, तुम बुराई से बच सकोगे। तो इन मुनाफिकों को देखें इन्होंने क्या हरकत की, सुने बड़े गौर से। यकूलून लिइख्वानिहिम, अपने भाइयों से कहते हैं, अल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब, कौन है इनके भाई? वो लोग जिन्होंने अहले किताब में से कुफर किया। पहले यहाँ रुक जाएं, अहले किताब ने किस चीज का कुफर किया भला? जो मदीने में यहूदी थे उन्होंने किसका इनकार किया? सर हुजूर पाक नबी को करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का। सबसे पहले उन्होंने, इसलिए कि तौहीद बाद की बात है, अगर वो ईमान लाते तो फिर रिसालत पर ईमान नहीं लाए। सबसे बड़ा उनका कुफर ये था। क्यों? जब नबी पे ईमान नहीं लाए तो ना तौहीद पे ईमान लाएंगे ना आखिरत पे, क्योंकि नबी तो यही वही के जरिए लेके आया है। अच्छा, एक बात तो आपने ठीक बताई। अब दूसरी बात, ये जो अल्फाज हैं, हाँ, यकूलून लिइख्वानिहिम, ये अपने भाइयों से कहते हैं। भाई भी कौन? वो जो अहले किताब में से जिन्होंने इनकार किया। तो इनको भाई क्यों कहा? ये कौन कौन भाई भाई हैं भला? मुनाफिक और महाजर और यहूदी। इंसार, महाजर और इंसार। यहूदी ला हौला वला सर कुव्वता। जी ये काफिर और ये यहूदी और मुनाफिक करने वाले सारे आपस में और भाई हैं। काफिर दोनों। आयत को ठीक ठीक समझा करें। आप जरा मेरी आप प्लीज मेरी बात सुने, गौर करें। यहां उन खिजरज के मुनाफिकों को और यहूदियों को भाई भाई कहा जा रहा है। इसमें आयत के अंदर यह है मजमून, बड़ा क्लियर है कि वो लोग जो मुनाफिक हैं, पीछे मुनाफिक का लफ्ज मौजूद है, वो कहते हैं अपने भाइयों से, कन भाइयों से? वो यहूदी जो बनु नजीर के यहूदी हैं, उनसे कहते हैं, लइन उखरिजतुम लनुखरिजन्न माअकुम, अगर आपको जला वतन किया गया तो हम भी जला वतन होंगे। किस कदर इनकी कमिटमेंट है काफिरों यहूदियों से। आज मुझे बताएं आप, मुसलमान हुक्मरानों की कमिटमेंट है या नहीं नेतन हाउस से, यहूदियों से, है या नहीं है? बिल्कुल पक्की पक्की। आपने मुल्क में वो झंडा नहीं निकलने देते मुजाहिदीन का, वो कश्मीर वालों का झंडा नहीं निकलने देते। इतने उनके ताबेदार और फर्माबरदार हैं यहूदियों के। अल्लाह की लानतें देखें, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहूदियों के भाई हैं ये मुनाफिक। आयत को पढ़िए और समझिए किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो लोग नापसंद हैं जो यहूदियों को के लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, अब उन यहूदियों से ये मुनाफिक मदीने के कहते हैं, लइन उखरिजतुम लनुखरिजन्न मआ, अगर आपको निकाला गया तो हम भी जरूर मदीने से निकल जाएंगे। वला नुतीउ फीकुम अहदन अबदा, और हम किसी का कहना हरगिज नहीं मानेंगे। या किसी का कहना मानने से मुराद क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम पाक का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आज का मुनाफिक क्या कहता है कि यहूदियों की मदद मैं जरूर करूंगा, चाहे कुरान और सुन्नत मुझे रोके, मैं उससे नहीं रुकूंगा। समझें बात को, कुरान किस तरह जिंदा किताब है। अल्लाहु अकबर। इन कुतिल तुम लनंसुरन्नकुम, अगर ये आपसे जंग करेंगे तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे। लाम ताकीद का है। ये तो उनके अज़ाइम हैं। किसके अज़ाइम हैं? मुनाफिकीन के। इन मुनाफिकीन को मुनाफिकीन कुरान और क्या कहता यहूदियों के है? सर। प्लीज प्लीज
جب میں بات کر رہا ہوں تو بات کو پوری طرح سمجھیں. اچھا، ان کو یہ منافقین کہہ رہے ہیں. ان منافقین کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ یہودیوں کے کیا ہے؟ لی اخوانہم، ہاں، بھائی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار نہیں ہیں. یہ کس کے فرمانبردار ہیں؟ یہ یہودیوں کے فرمانبردار ہیں. بات کو سمجھیں، کلیئرلی سمجھیں. اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں آخر میں، بڑا آیت میں آخری ٹکڑا مہم ہے، واللہ یشہد، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. یہ منافق کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. کس بات میں جھوٹے ہیں بلا؟ وہ ہرگز اپنے اسرائیلیوں اہل کتاب کی مدد نہیں کریں گے. ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کلیم کر رہے ہیں نا کہ ہم مدد کریں گے، آپ کے ساتھ نکل جائیں گے، جلا وطن ہو جائیں گے، فلاں فلاں، سب ان کی لاف زنی ہے. یہ کبھی یہ نہیں کریں گے. آگے ذرا غور سے دیکھیے، کہیں ہمارے دلوں میں بھی اگر اللہ کے بارے میں جذبات میں اخلاص نہیں ہے تو ہم بھی اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ قرآن نے کتنا کلیئرلی بتا دیا کہ ان کو منافقین کے بھائی، یہود اور منافقین دونوں، وہ بھائی اس لیے کہا کہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یہود کھلے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف دشمنی اور بغاوت کا جذبہ رکھتے ہیں. اب سنیں آگے قرآن کھول کے بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. لَإِنْ أُخْرِجُوا، اگر وہ نکالے گئے، یعنی یہودی، لا یخرجون معهم، تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا، اگر ان سے جنگ کی گئی، لا ينصرونهم، یہ ان کی ہرگز مدد نہیں کریں گے. ثم لا ينصرون، اور پھر کہیں سے ان کو بھی کوئی مدد نہیں آئے گی. سر یہ جی بیچ میں سے آیت چھوڑ دیے والا ان نصروہم لیقولن الادبار. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آج کا ایک ٹکڑا بالکل میں نے چھوڑ دیا. اچھا، پھر میں دوبارہ سے پہلی بات کیا کہی؟ نمبر 1، لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر یہ نکلیں گے تو یہ ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ نہیں نکلیں گے. نمبر 1. نمبر 2، وَلَئِنْ قُوتِلُوا، اگر ان سے جنگ کی گئی، لا ينصرونہم، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، یہودیوں کی کوئی مدد نہیں کریں گے. نمبر 3، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اگر جنگ کریں گے بھی تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. ثم لا ينصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ 3 کام وہ کریں گے کہ نہ جب نکالے جائیں گے تو ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں، جب ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. یہ تھا یہودیوں کا مسئلہ. اور انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو سورہ احزاب کی لکھ لیں آیت 26 اور 27، کیونکہ جنگ احزاب کے بعد نکالا گیا کن کو نکالا گیا؟ بنو قریظہ مارا گیا. بنو قریظہ کو، قریظہ سر. بنو قریظہ کو. یہ باتیں جی آپ نکالا نہیں گیا، قتل کیا گیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سر جی بالکل. عذاب کی کون سی آیت بتائی؟ احزاب کی 26 اور 27، وہاں ان کا ذکر ہے. اچھا، ان کو بھی انہوں نے یہی وعدے دیے. بدبختی دیکھیں، کیونکہ اس کے دل میں تو آگ جل رہی تھی نا عبداللہ بن ابی کا. کیوں کہ وہ تو اس کی تاجپوشی ہونے جا رہی تھی. یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج لڑ لڑ کے تنگ آ گئے تھے، تو انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس کو بادشاہ بناتے ہیں. لیکن عین اس وقت یہ مکہ گئے کچھ 10 کو، کچھ اوس اور خزرج کے لوگ، اور یہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان گیا ہے.
اچھا، اب وہاں ان کا ایمان لانے کی وجہ کیا تھی بتائیں؟ یہ تو گئے تھے میلہ ٹھیلا دیکھنے، جو ہمیشہ سے ہوتا تھا، حج میلہ ٹھیلا ہوتا تھا، نعوذ باللہ۔ وہاں جب انہوں نے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ایک نبی کی بڑی شہرت ہے، تو وہ ایمان کیوں لے آئے؟ یہ باتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن کے تعلق۔ انہوں نے یہودیوں سے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، انہوں نے یہ سن رکھا تھا یہودیوں سے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ یہودی کہتے تھے ہم اس سے مل کر اور ساری دنیا کو فتح کریں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا۔ بدبختی دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اوس اور خدرج کے کافر ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان یہودیوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا اپنے تکبر کی وجہ سے۔ یہ باتیں ذرا اچھی طرح سمجھیے۔ اور پھر یہ اوس اور خزرج کے لوگ دست و بازو بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور انہوں نے اسلام کو پورے جزیرۃ العرب پہ غالب کر دیا۔ یہ سعادت انہی کو ملی، یہ سعادت اس لیے ملی کہ انہوں نے جو بے مثال قربانیاں پیش کی، جان و مال کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر جس طرح انہوں نے لبیک کہا، کاش ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش ہمیں وہ مرتبہ نصیب ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کلیئر ہے پوری؟ جی سر۔ جی آگے چلیے، آیت نمبر 13 دیکھیں۔ یہ حقیقت ہے، یہودی بڑا بزدل ہے، تو پھر اس کو یا آج کے دور میں فتح کیسے مل رہی ہے، یہ مجھے بتائیں، قرآن سے جواب دیں۔ سر مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ چھوڑ دیا۔ ان مسلمانوں نے تنصر اللہ، سنے غور سے، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ اللہ تمہاری مدد کرے، اور مدد اللہ ہی کی مدد ہے۔ آپ نے افغانستان میں دیکھ لیا، یہودی ذرائع اور وسائل پہ توکل کرتا ہے، اور مومن حقیقی ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اور اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ کیوں؟ طاقت اور قدرت ان وسائل اور اسباب میں نہیں ہے، طاقت اور قدرت اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ ہی ان اسباب اور وسائل کو افیکٹو بناتا ہے، مؤثر بنتے ہیں۔ آج کا مسلمان اس ایمان سے محروم ہے۔ آج کا ایک مومن اللہ تعالیٰ کا کہ دین کا دست و بازو بننے کی بجائے یہود کا دست و بازو بن رہا ہے، تو ذلت اور پستی اس کا مقدر ہے۔ یہ بات سمجھیں، قرآن کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ کوئی سوال؟ ذرا غور سے دیکھیں، اگلی آیت چھوٹی سی آیت ہے، کمال کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ آیت 12 پر کوئی سوال ہے؟ آیت 13 کو دیکھیے، غور سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةٌ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے۔ کن کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر مجاہدین کا خوف تھا؟ منافقین یہودی منافقین تو تھے ہی، وہ ڈر کے مارے ساتھ ملے ہوئے تھے، دین سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ ڈر کے مسلمانوں کی، یہ مسلمان ہمارے عزیز رشتہ دار مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان طاقت پکڑ رہے ہیں، چلو ان کے ساتھ۔ یہاں بات تبصرہ ہو رہا ہے یہود پر، بنی نذیر پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب اور تمہارا خوف اللہ کے خوف سے بڑھ کر ہے۔ اچھا، آگے وجہ بھی بتا دی۔ اب آپ نے بصیرت طالب علم، اس کو غور سے مجھے جواب دینا ہے، کیوں ان کے دل میں زیادہ ڈر ہے؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کا اللہ سے بڑھ کر ڈر ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اصل بات یہ ہے کہ یہ اس بات کو یہ ایسی قوم ہے جو بے عقل ہے، جو سمجھتی نہیں ہے۔ کس چیز کو نہیں سمجھتے؟
آج تو دیکھیں یہودی دنیا میں سب سے عقل مند ہے، اس وقت بھی عقل مند تھے، لیکن قرآن ان کو کہہ رہا ہے یہ بے وقوف ہے، یہ نہیں سمجھتے، کس چیز کو نہیں سمجھتے؟ سر اللہ تعالیٰ کی اللہ طاقت تعالیٰ اور کی قدرت طاقت کو نہیں سمجھتے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو. سر اللہ کے مقام کو. اللہ تعالیٰ کی طاقت کو نہیں سمجھ رہے. ہاں یہ ہے بات، طاقت اور قدرت کا سرچشمہ وسائل اور اسباب نہیں ہے، ایمان اور ایمان کامل، جہاد کے جذبے سے، قربانی کے جذبے سے سرشار مومن جو ہے وہ فتح پاتا ہے، اور یہی کافروں کو بات سمجھ نہیں آتی، یہی یہودیوں کو بات سمجھ نہیں آتی، یہی منافقوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ آج مسلمان اس ایمان سے فارغ ہے، ورنہ یہودی آج بھی ان سے ڈرتا ہے، اگر یہ مومن ہوں تو، اگر یہ اس کے پیروکار ہیں، اس کے پیچھے طاغوت کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو ان سے یہ تو کافروں کے غلام ہیں، اللہ کے غلام نہیں ہیں۔ ان کو طاقت اللہ تعالیٰ کیسے دے، فتح کیسے دے؟ ان کو اللہ نے فتح دی ہے آپ کے سامنے، مجاہدین افغانستان کو، نہ ٹیکنالوجی ان کے پاس، نہ اسلحہ ان کے پاس، نہ ذرائع اور وسائل ان کے پاس۔ کس طرح تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے؟ سوچیں، قرآن کی حقانیت کو عقل سلیم سے دیکھیں۔ کسی بڑے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، ڈگریوں والے شکست کھا کے بھاگے ہیں یہاں سے۔ سر بالکل یہی حالت آج کل مسلمان حکمرانوں کی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرت کا اندازہ ہی نہیں رکھتے۔ یہ میں بالکل ڈاکٹر صاحبہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ورنہ قرآن کس طرح حق بیان کر رہا ہے۔ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے صرف ہمارا وہ ایمان نہیں ہے جو اس مومن کا مطلوبہ ایمان ہوتا ہے۔ جی سر ایسا ہی ہے۔ ارے اس میں صرف پاکستانی نہیں، 57 ممالک، سارے اسلامی ممالک شامل۔ ہم تو اپنے ملک کی بات کریں نا، سارے کے سارے ہیں تو ہوتے رہیں۔ آپ کا درجہ ذرا مختلف ہے میڈم، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں قرآن و سنت کے قانون کو لے کے آئیں گے، کیا تھا؟ وعدہ نہیں کیا تھا؟ جی جی سر، بے شک بے شک۔ تو ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ کمزوریاں کہاں پر ہیں، علاج کیا ہے۔ عہد رفتہ کو لوٹنا چاہتے ہو تو یہ قرآن اور سنت ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ عزتیں اسی قوم کو دے گا جو اس کتاب کو لے کے چلیں گے، وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور جو اس کو چھوڑیں گے وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ آیت نمبر 13 چھوٹی سی ہے، آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی جلدی سر بتائیں۔ جی جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، الحمدللہ۔ اب ذرا سنیں کہ آیت نمبر 14 پھر یہودیوں کی بزدلی کا ذکر ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، جو عالم غیب ہے، جو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو وہ اللہ فرما رہا ہے لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرن محصنہ، تو کب لڑیں گے؟ قلعہ بند، قرن محصنہ، تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کے لڑیں گے، کیونکہ انہوں نے قلعے بنا رکھے ہیں، ان کو قلعوں پر اعتماد ہے کہ وہ ہمیں بچائیں گے، تو وہاں بیٹھ کے لڑیں گے۔ باہر کھلے میدان میں یہ آپ سے لڑیں گے بھی نہیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ باسہم بینہم شدید، یہ آپس کی مخالفت بڑی سخت ہے ان میں۔ یہ سر ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا پیچھے، کون سا؟ وَمِن ورائہم جد، جی جی وہ بھی وہی وہ آ گیا نا کہ وہ اپنے قلعوں میں بیٹھ کے تو لڑیں گے آپ سے اکٹھے ہو کر، لیکن کبھی میدان جنگ میں نہیں آمنے سامنے نہیں لڑیں گے۔ قوم ورائے جدر،
या अपनी दीवारों के पीछे से, किलों किलों की हिफाजत में, समझ गए, दीवारों के पीछे छुप कर। वजह क्या है? तहसबुहुम जमीआ, तुम ख्याल करते हो कि ये बड़े मुत्तहिद हैं, व कुलूबुहुम शत्ता, और इनके दिल तो फटे हुए। अच्छा, यहाँ जरा सा रुकें और इसको बात को समझ लें अच्छी तरह। उनके दिल फटे हुए क्यों थे? कुरान जिस बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो बरहक है, क्यों दिल फटे हुए क्यों होते हैं काफिर के? सर असल में तो उन्हें पता था, इस सारी हकीकत पता थी कि ये सच्चे नबी हैं। मैडम आप बात सुनें डॉक्टर साहबा, मोमिनों के दिल इस बात पर बिल्कुल ठुक जाते हैं कि ये है रास्ता जन्नत में जाने का, ये जिहाद और किताल, ईसार और कुर्बानी। जो माल का मुतमन्नी, जो दुनिया की शोहरत का मुतमन्नी होता है, वो कभी भी ये काम, इत्तेहाद उसमें नहीं होता। हर आदमी के एंगल मुख्तलिफ होते हैं, उसकी लाइकिंग मुख्तलिफ होती है। जो चीज़ आपके अंदर ताकत का सरचश्मा है वो अल्लाह पर अटल ईमान और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करके जन्नत। देखें जज्बे जहाद, जज्बे शहादत कितनी बड़ी मोमिन की ताकत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम तो कभी बरज़ख के हालात से गुजरोगे नहीं, तुम सीधे जन्नत चले जाओगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिन का शहादत का पहला कतरा खून का जमीन पर गिरने से पहले उसको मुकाम दिखा दिया जाता है। जरा पढ़ें शहीद के दर्जात। लिहाजा ये दिल का ठुक जाना और दिलों का एक बात पे मुजतमे हो जाना कि अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जान देने से बड़ा कोई अल्लाह के यहाँ नेकी नहीं है। ये है वो चीज़ जो मोमिनों के अंदर ताकत पैदा करती है। जिसने पैदा की, आप देखें हिजरत करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने आते वक्त पास पूरा खाना भी नहीं है, लेकिन मोमिनों की तरबियत जो 13 साल मक्के में की, उन्होंने जाने हथेलियों पर रख कर अल्लाह के दीन के गलबे के लिए निकले, तो कोई ठीक 10 साल बाद, 10 साल छोड़े 8 साल बाद मक्का फतह हो गया और पूरा जजीरतुल अरब जो था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत थी, दीन कायम हो चुका था। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझें। मदीने में गज़वात और जंगें भी जारी हैं, अहकाम भी नाजिल हो रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत उन सब अहकामात को मिन्नो अन नाफज भी कर रही है। आज उसी कुरान को हमने नाउज़ुबिल्लाह पसे पुष्ट पे डाला, तागूत की चाकरी की और जिल्लत और पस्ती, और पाकिस्तान जैसा असबाब से पुर मुल्क जो है वो कितना आज गरीब है कि वो मकरूज है। अब उसके पास किस्तें देने के लिए भी पैसा नहीं है। अपने खर्चों को छोड़ें, आप देख रहे माली हालत। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, ये यहूदी जो हैं ये ऐसी कौम है कि इनमें अकल नहीं है। अकल वाला कुरान के नजदीक कौन है? उलुल अलबाब की सारी आयतें आपके पास पहुंच चुकी हैं। कौन है उलुल अलबाब? कौन है अकल वाला अल्लाह के यहाँ? इल्म वाला अल्लाह ताला के तमाम अहकामात की पैरवी करे, जो नेकी पे चलने अल्लाह के वाला और सामने बुराइयों से बचने गौर वाला। फिक्र करे, तदब्बर करे। जो मुत्तकी अल्लाह के लोग। सामने झुक जाए, उसको कबूल कर ले कुरान और सुन्नत को, फिर उसमें गौर व फिक्र करे, जो मर्जी ये करे, उसको हकानियत पहले से ज्यादा समझ आएगी जब गौर व फिक्र करें। आज देख लें, अगर इंसान आज का बड़ा जदीद तालीम, फलानी यूनिवर्सिटी में रिसर्च, फलानी, मैं उनका हिस्सा रहा हूं, लेकिन अल्लाह के अहकामात को देख लें। अफगानिस्तान की धरती पर क्या हुआ? अल्लाह ने फतह किसको दी? जलील और रुसवा कौन हुआ? असबाब किसके पास थे? वसाइल किसके पास थे? लेकिन फतह ईमान वालों की। बात को समझें। तो ये क्यों अकल इनमें नहीं है?
ان کے ایمان نہیں ہے۔ اولو الالباب وہ ہیں جو قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ساری آیات پڑھ لیں، آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور بے وقوف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ بزدل ہیں، ان میں منافقت ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ جس طرح مومن جان دیتا ہے اور پھر جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اگر شہید ہو گیا، اگر غازی ہے تو اس کے درجے کیا کہنے۔ یہ تھی آیت نمبر 14۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ ان آیات کو بعد میں بھی خوب اچھی طرح سمجھیے تاکہ آپ کو پوری طرح کی جو ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز ذرا نوٹ فرما لیں، جو اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ یہودی آپ کو بڑے وسائل اور اسباب والے نظر آتے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں نا آپ، لیکن ایک بات یاد رکھیں، پہلی بات، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ہر یہودی طبقہ جو ہے ان کے عزائم دنیاوی خواہش پرستی کی وجہ سے مختلف ہیں، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کتاب الہی کو پس پش ڈال دیا۔ کون سی کتاب؟ تورات، جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے جب نبی بھیجا تو اس نبی کا بھی انکار کر دیا، لہذا انہوں نے اور وہ اپنے عقائد و اعمال میں بدعات ڈھیر ساری بھر دی، جیسے آج ہم نے کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان نفرت، دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، اور ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ آپ مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، ان کے حالات دیکھ لیں۔ اچھا، کوئی سوال آیت 14 تک؟ ورنہ آیت 15 میں آ جائیے۔ سر جی، اللہ تعالیٰ انہیں بے عقل لوگ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کے پاس حق کی پہچان ہوتی تو یہ سمجھ لیتے اور اپنا لیتے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں نے کہاں تک اپنایا ہے؟ دیکھیں نا، ہم بھی تو لپ سروس کر رہے ہیں دین سے۔ اللہ کی کتاب، اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم اس کی حفاظت، کیسی حفاظت کی؟ جس زبر زیر کے ساتھ نازل ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی زبر زیر کے ساتھ آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ ہمارا ایمان ہے صحابہ اور صحابیات جیسا؟ بتائیں مجھے۔ ہم تو ایمان، شیطان بھی ہم سے بھاگتا ہے کہ یہ کتنے چال باز ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کس طرح برائیوں میں نکل گئے ہیں، اور ہم کافروں سے بدتر ہیں۔ آج ہے عدل انصاف نام کی چیز کوئی آپ کے ملک میں؟ مجھے بتائیں۔ نہیں۔ یہ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ سر آیت 14 میں باسہم بینہم شدید، یہ سمجھ نہیں آیا۔ جی کیا نہیں سمجھ آیا؟ باسہم بینہم شدید۔ ہاں، ان کے درمیان سخت نفرت ہے، اور یہ دیکھیں، یہ یہودیوں ہی کی کارستانیاں ہیں، جنگ عظیم اول دوم، اب اگلی جو ہونے جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں جو کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو یہ انہی کی آپس کی مخالفتیں، آپس کے مفادات کے تکمیل کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، اس سے دنیا میں ظلم و ستم جاری رہتا ہے۔ یہ مسلمان حکمران کیوں ظالم ہیں؟ اس لیے کہ یہ ان کے پیروکار ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آئیے ذرا قرآن کو پوری طرح دیکھیے، کس طرح قرآن ہماری ٹھیک ٹھیک رہنمائی کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو بے عیب ہے، تو اس کی کتاب بھی، اس کے احکامات بھی، اس کے سارے جو اس نے طریقے بتائے ہیں وہ بھی پرفیکٹ ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو ان سے پہلے تھے۔ ہاں، قبلہم قریباً ذاقوا وبال امرہم، تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔
یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی دیر کی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں؟ سر بنو قینقاع، قوم سمود قوم حاد وغیرہ. دونوں بیک بنو وقت، قینقاع، دونوں بیک وقت. یہ حشر نہیں دیکھتے کیا حشر ہوا غزوہ بدر میں مکے والوں کا؟ یہ نہیں دیکھتے اس کے فوراً بعد کیا حشر ہوا بنو قینقاع کا؟ تو دونوں یہاں مراد ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں مسلمانوں کے معاملے میں اسباب کی ان کے پاس کمی نہیں تھی، بہت زیادہ اسباب تھے، لیکن وہ اللہ جو طاقتور ہے اس نے فیصلہ کر کیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ بنی قینقاع جنہوں نے برسا برس سے وہاں مقیم اپنے قلعے گڑیاں بنا رکھے تھے، بنکر سے ان کے، وہ کفار مکہ جن کے سردار وہاں مدینے بدر کے میدان میں قتل ہو گئے، کہ اللہ نے کیا مزہ چکھایا ان کو. لیکن شرط یہ ہے کہ اس اللہ پر آپ کو ایمان ہے، اس اللہ کے احکامات پر آپ کو یقین ہے، تو پھر یہ سب چیزیں ممکن ہیں. اگر یہ ایمان نہیں ہے، طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں، یہودیوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو ذلت اور پستی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی عذاب علیم. آیت 15 کلیئر ہے جناب؟ کوئی سوال؟ آ جائیے آیت 16 میں. سر جی ایک سوال، یہ جو پیچھے آپ نے بتایا بأسہم بینہم شدید، سر جی جی پاس لڑائی کو نہیں کہتے؟ یہ جو پہلے لڑا کرتے تھے یہودی آپس میں. دیکھیے، آج بھی پہلے بات کو سمجھیے، آج بھی آپ مجھے یہ بتائیں، امریکہ کا صدر، انگلینڈ کا صدر کیوں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ اتنا بڑا قتل انسانی کر رہے ہیں کہ جو خود امریکہ اور یورپ کے لوگ چیخ اٹھے ہیں. یونیورسٹیوں میں دیکھیں کیا ہنگامے ہو رہے ہیں. یہ لڑائیاں اسی فتنوں کی وجہ سے ہوتی تھیں جو انہوں نے اپنی ذاتی لالچ کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، یہودیوں نے اس زمانے میں بھی، جنگ اول میں بھی یہی ہوا، جنگ دوم میں بھی یہی ہوا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. لہٰذا اس چیز کو بڑا کلیئرلی سمجھیں کہ جب یکسوئی ہوگی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات میں تھی، بس دین ہے اللہ کا، اسی کے چلنا ہے، کوئی کسی کا ڈر نہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے. کیوں؟ اللہ ہی ڈرنے والی چیز ہے، طاقت اور قدرت کا سرچشمہ وہ ہے. لیکن اگر آپ دنیا داروں سے ڈریں گے، دنیا والوں سے ڈریں گے، بالکل یہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہے. اور اگر اللہ سے ڈریں گے تو وہی کامیابیاں اور وہی کامرانیاں ہوں گی جو مدینے کی ریاست کو ملی ہیں. تاریخ گواہ ہے، اور آپ اچھی طرح دیکھ لیں. اور افغانستان کا معاملہ تو لیٹ ابھی حال ہی میں آپ کے سامنے ہے. بات کلیئر ہے نہیں؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر کثیر. اچھا، اب آپ جائیے آیت نمبر 16 میں. اللہ تعالیٰ کتنی پیاری مثالوں سے سمجھاتے ہیں. قرآن اصل میں یہ آپ غور کریں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں. مجھے ایک موقع ملا بڑا، الحمدللہ، اب تو وہ پروگرام نہیں چل رہا، دعویٰ اکیڈمی میں علماء کو بلاتے تھے. آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آیتیں تو یہود کے لیے ہیں، یہ منافقین کے لیے ہیں، یہ فلاں کے لیے، بھائی آپ ایک بات سمجھیں، بات یہودیوں کی ہو رہی ہے، لیکن سنایا آپ کو جا رہا ہے کہ اپنے اندر غور کرو، جھانکو، دیکھو. بات منافقین کی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ہے منافق، کہیں تم تو منافق نہیں ہو. کافروں کے کفر کو واضح کیا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کفر کہیں تم تو نہیں کر رہے. قرآن کی ہر آیت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب یہ کہتے ہیں آپ کہ یہ آیتیں تو کافروں کے لیے ہیں، یہ یہودیوں کے لیے ہیں، نصارہ کے لیے ہیں، وغیرہ وغیرہ،
آپ انکار کرتے ہیں قرآن کی حقانیت سے. قرآن ان کو سامنے رکھ کے ہمیں سمجھا رہا ہے. بات کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ اب دیکھیں آیت 16 میں کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان جیسی ہے. کن کی مثال شیطان جیسی ہے؟ جلدی بتائیں. جو یہود و منافقین، جو ہاں، یہود و یہود اور منافقین کی. ہاں کیسے بولا؟ اس قال اچھا شیطان نے کیا کیا؟ اس قال للانسان اکفر، پہلے انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر. فلما کفر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، قالا، ہاں پھر کہتا ہے انی بری منک، میں تو تجھ سے بالکل الگ ہوں، میں بری و ذمہ ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، رب العالمین، میں اللہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے اس سے ڈرتا ہوں. یہ بات تو اس کی سچی آخری والی. لیکن جو پہلے اس نے حرکت کی ہے کہ انسان کو پہلے اکسایا ہے برائی پر، جب وہ برائی کا بوال وہ لگا چکھنے، تو اسے کہا بھائی میں تم سے بری ذمہ، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے. اب ذرا سورہ انفال میں چلیے تاکہ بات اور قرآن نے کلیئر کر دی ہے. لکھیں سورہ انفال کی آیت 48. یہ بدر میں جب نکلے نا کافر، کس لیے؟ ابو جہل بہت بڑا لشکر لے کے نکلا کہ آج ہم جائیں گے مکہ مدینہ، اور مدینہ میں مسلمانوں کو نعوذ باللہ تہس نہس کر کے آئیں گے. اچھا، اور شیطان بھی ساتھ ہو لیا انسانی شکل میں. وہ کہتا ہے، سنیں آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آیت 48 سورہ انفال کی، لکھ لیں آپ بعد میں اس کو دیکھیں. وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے اس عمل کو بہت خوبصورت کر کے دکھایا. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اس نے ان کو یقین دلایا کہ اب تم پر کوئی فتح یاب نہیں ہو سکتا، کوئی غالب نہیں ہو سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارا ساتھی ہوں. یعنی طاقت تو تمہاری ویسے ہی 1000 کا لشکر ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اب تمہیں کوئی غلبہ تمہارے اوپر نہیں پا سکتا. فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ کچھ فرشتے اتر رہے ہیں، تو نکسا، بھاگا الٹا اپنی پیٹھ پھیر کر. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے تو شیطان، فرشتوں کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اب شیطان کیونکہ خود ناری تھا اور فرشتے نوری ہیں، اس نے تو دیکھ لیا. جب دیکھ لیا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب اللہ کی نصرت آ گئی ہے، تو وہ بھاگا وہاں سے اور کہتا ہے وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنكُمْ، ان سے کہا میں تم سے بری ذمہ ہوں مکے والو. انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. تو منافق اور یہود دنیا میں شیطان والا عمل کر رہے ہیں، اور یہ شیطان کی مثال غزوہ بدر میں آپ نے انفال کی 48 میں دیکھ لی. اب آخرت میں کیا کرے گا وہ بھی قرآن نے کھول کے بتا دی ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس ازلی دشمن کے بارے میں ساری معلومات ہمیں دے دی. لیکن سورہ ابراہیم کی آیت 22، سورہ ابراہیم آیت 22 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا نا، جہنمی جہنم کو جا رہے ہوں گے اور جنتی جنت کو جا رہے ہوں گے. تو اب سنیں اس وقت کیا ہوگا، کیسا منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس کی منظر کشی کی ہے. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ،
اور شیطان کہے گا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا وہ برحق تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا لیکن میں نے وعدہ خلافی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا۔ ہاں، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، بس میں نے تمہیں دعوت دی کہ یہ برائی کر لو، خوبصورت بنا کے دکھایا، فاستجبتم لی، تو تم نے اس کو میری اس بات کو قبول کر لیا، فلا تلومونی، اب چیخو چنگاڑو مت، اب مت ہلا گلا مچاؤ، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو کہ تم نے خود برائی کی، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ آج میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے شرک کیا اس سے پہلے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے اللہ کا بڑا دردناک عذاب ہے۔ ظالم کون ہے؟ وہ جو نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کے، چاہے وہ شیطان ہو یا شیطان کے پیروکار ہوں۔ یہ دو آیتیں، ایک سورہ انفال کی 48 جو اس دنیا میں شیطان کس طرح برگلاتا ہے، اور دوسرا آخرت میں پھر وہ کس طرح بری و ذمہ ہو کے اور مومن جو اس کے پیروکار ہوں گے ان کو لعن طعن کرے گا۔ یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں، کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ سر جی اس سے یہ مطلب لینا چاہیے نا کہ انسان کو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیے اور اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، یہ شیطان کے کہنے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ میڈم آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ایک بڑا نقطہ چھوڑ رہے ہیں آپ، انسان شیطان سے اس وقت بچے گا جب اللہ کے حکم پہ چلے گا، عقل کو تابع کر دے وہی کے، ویسے عقل اگر وہی کے تابع ہو نا تو فیصلہ یہی کرے گی کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، شیطان، اور پھر خود شیطان قرآن میں کہتا ہے کہ میرا اللہ کے بندوں پر کوئی زور نہیں، بے شک۔ یعنی جو مجھ سے بچنا چاہتا ہے وہ اللہ کا بندہ بن جائے، قرآن و سنت کی زندگی کی پیروی اختیار کر لے۔ تو اور سر قرآن میں یہ بھی خبردار کیا گیا ہے نا کہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ تو سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کہہ دیا ہے نا، مگر اللہ ہمیں توفیق دے ادو مبین، ادو مبین، کھلا دشمن جس نے چیلنج کیا ہے، اللہ سے اجازت لی ہے، وہ شیطان ہے، اور 9 دفعہ ادو مبین کا لفظ ہے اور 9 دفعہ ادون دشمن کا لفظ ہے۔ اب اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں یہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں، جو ابھی آیت 16 میں نے پڑھی ہے، اس کی سپورٹ میں 2 آیتیں جس میں شیطان کا دنیا میں کیا رول ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، شیطان آخرت میں کس طرح اپنے آپ کو الگ کر لے گا جب دونوں جہنم میں جائیں گے، شیطان بھی اور اس کے پیروکار بھی، دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ یہ تھی آیت نمبر 16، اور اس کے ساتھ میں نے 2 آیتیں آپ کو لکھوائی ہیں، سورہ انفال کی 43 اور سورہ ابراہیم کی 22۔ آپ نے ان کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری طرح کہ یہ ہمارا دشمن کس طرح آپریٹ کرتا ہے۔ سر انفال کی 48 یا 43؟ 48۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 17 پر۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، پھر دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، انہما فی النار خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دونوں کا انجام کا مطلب کیا ہے؟ کون دونوں؟ انسان سر جی وہ شیطان اور شیطان کی پیروی کرنے والا۔ بالکل ایکسیلنٹ، شیطان اور شیطان کی پیروی کرنے والے دونوں جہنم میں جائیں گے،
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نے تو نبی بھیج کے، کتابیں بھیج کے، فطرت کے اندر فَلْہَمَہَا فُجُورَہَا رکھ کے ساری چیزیں اس کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ فیصلہ کرتا اگر سوچ سمجھ کے، تو وہ شیطان کا پیروکار نہ بنا۔ اس نے ظلم کیا اور ظالم کا انجام جہنم۔ یہ ہے یہاں اس بات کا آیت 17 کا مفہوم۔ کوئی بات جو کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 17 تک؟ جی جزاک اللہ سر، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر سمجھا رہے ہیں ہمیں۔ وہ کل انشاءاللہ کریں گے، آپ فکر نہ کریں، وہ بہت زبردست آیت ہے، اس 18 نمبر جو ہے۔ جی سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ لیکن 17 کے بارے میں آپ ایک آیت لکھ لیں، اور وہ ہے سورہ قاف 50 نمبر پہ، قاف 2 نقطے والا، اس کے 23 تا 29 کو ذرا خود پڑھ لیں کہ آخرت کا جو منظر کشی کی گئی ہے یہاں پر۔ اور آیت نمبر کیا ہے؟ سورہ قاف 50 نمبر آیت، اس کی آیات ہیں 23 تا 29۔ تھوڑا سا کام آپ بھی کیا کریں، قرآن فہمی کے لیے ہوم ورک بڑا ضروری ہے۔ یہ جو ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے نا کہ بس وہ درس دینے والا آتا ہے، وہ کچھ چیزیں بیان کر کے چلا جاتا ہے، ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں۔ اپنے نوٹ تیار کریں، جو حوالے میں دیتا ہوں ان کو غور سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے اندر بھی وہی بصیرت پیدا ہو جائے گی جو درس دینے والے کے اندر ہے۔ نہیں سر قرآن جی، دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ ہمیں اتنا وہ نہیں تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اور آپ نے ہمیں دیا، اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جوڑی رکھے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بس یہ قرآن ہی کا کمال ہے کہ اگر بندہ اس کے ساتھ وقت گزارے، اس میں غور و فکر کرے، تو وہ بصیرت ملتی ہے، وہ عقل آتی ہے جو انسان کو صراط مستقیم پہ قائم رکھتی ہے۔ اس قرآن سے ہٹ کر جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، جتنی مرضی عہدے لے لیں، اگر قرآن نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی۔ سر یہ تھوڑا سمجھا دیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، شیطان ہاں میں سر یہ جزاک ملتا اللہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ شیطان نافرمانی کی وجہ سے دھتکارا گیا، ورنہ اتنا اللہ کے قریب تھا کہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا نا کہ تم سب سجدے میں گر جاؤ، اس وقت شیطان موجود تھا وہاں فرشتوں میں، اور شیطان نے نافرمانی کی تھی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ شیطان اتنا موحد ہے، اتنا توحید اس کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے کہ وہ جب مہلت مانگتا ہے نا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے کہ میں ان کو گمراہ کروں، انسانوں کو، وہ بھی کس سے مانگتا ہے؟ بتائیں کس سے مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے وہ بالکل اچھی طرح واقف ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا میں ڈرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو پوری طرح سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ہدایت کے زمانے میں اللہ کے قریب، اللہ کی قدرتوں کا وہ اس نے سب دیکھا ہے، آنکھوں سے کا حال ہے اس کا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی سر جزاک اللہ۔ تو آج ہم نے آیت 17 تک کیا ہے، انشاءاللہ 18 آیت بڑی پیاری قرآن کی آیات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہمیں ہدایت کا پہلو نہ ملے، اور ہمیں ہماری سمجھ میں وسعت نہ آئے، ہمیں چیز کئی پہلوؤں سے سمجھ آئے گی، ہم کئی طریقوں سے چیزوں کو سمجھ کے ہم اپنی عقل، اپنی بصیرت کو بڑھتا ہوا پائیں گے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے مومن کی نشانی یہی ہے کہ جب اس کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
उसको यकीन हो जाता है कि मेरे रब की सारी कुदरतें बर हक है। इसलिए आप तिलावत आयात किया करें, पढ़ा करें, गौर किया करें, समझा करें, समझने के बाद अमल किया करें, तो आपको उसकी थ्योरी भी और उसका प्रैक्टिकल भी, आप उसकी जो फिक्री ताकत है कुरान की वो भी समझ आएगी, और जो अमल करने के बाद इंसान के अंदर खुद तब्दीली आती है उसका भी आपको अंदाजा होगा। कोई सवाल आयत 17 तक जो हमने पढ़ा है? मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप कुरान का मुतालिया ठीक ठीक करें, अच्छे तालिब इल्म बने। कुरान कभी कमी नहीं करेगा आपको की रहनुमाई में। वल्लज़ीन जहदू फीना, ये आखिरी आयत है सूरा अनकबूत की। वल्लज़ीन जहदू फीना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबलना, हम ज़रूर बेज़रूर उनको सिरात मुस्तकीम की तरफ उनकी रहनुमाई करते हैं। ये अल्लाह का वादा है। बेशक सर जी, अब तो सुभान हमारा भी अहद है, अल्लाह। जब तक आप पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह जुड़े रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक बख्शे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये सेहत और उसका सलामती दे आमीन सबको। सुम्मा आमीन। ये उसी का फजल और करम है कि जिसने बिल्कुल हमें पैदा करके हिदायत का भी इतना बड़ा बंदोबस्त कर दिया। सर जी, नींद में भी आंख खुल जाती है तो मैं कुरान पढ़ रही होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये का हर उस एहसान है। ये मैं बता दूं, हर उस आदमी का मामला है जिसने कुरान को अपना रहनुमा बना लिया है, उससे अब तालिब इल्माना ताल्लुक पैदा कर लिया है। वो रात शैतान इतना भागेगा कि वो कुरान ही को सामने रखे, उसी से हिदायत ले रहा होगा नींद में भी। बेशक बेशक। सर जी मैंने एक बात पूछनी है, ख्वाब में अगर बहुत शदीद ज़लज़ला देखें तो क्या होता है? देखिए, मुझे इसमें कोई महारत नहीं है और मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। जिस चीज़ की मुझे समझ नहीं है मैं उसके बारे में, ये ख्वाबों का मामला, और क्योंकि ये बड़ा काफ़ी इन्वॉल्व मामला है, जब मैंने देखा कि भाई ये मेरे की ख़राबी की वजह से भी ख्वाब आ सकते हैं, फलाना भी, तो लिहाजा मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ऐसे ख्वाबों को अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह इसकी बेहतरीन ताबीर होनी चाहिए बस। बेशक बेशक।